السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل انسپائرنگ سید مسرور. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا ریلیشن شپ ورک کلچر کے ساتھ ہے. جو پچھلے 2 سالوں میں پینڈیمک کی وجہ سے کرائسس آیا اور اس کے دوران جو چینجز ہوئی ہیں ورک ارینجمنٹ میں یا ورک کلچر میں وہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. اب ایشو کیا ہوا؟ ایشو یہ ہوا کہ ایک نیا ورک ارینجمنٹ جو پہلے بہت ریئر تھا سامنے آیا، جس کو ہم کہتے ہیں ریموٹ ورک اور پھر ہائبرڈ ورک ارینجمنٹ. اب ریموٹ میں تو یہ ہے کہ آپ ریموٹلی یا ورچولی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. ہائبرڈ میں آپ کو آفس بھی جانا ہے اور ریموٹلی بھی بیٹھ کے کام کرنا ہے. اب اس سارے پروسیس میں ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا ہے. کمپنیز چاہتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، باسز چاہتے ہیں کہ ان کے امپلائیز کام کریں اور ایکسٹرا کام کریں، اور امپلائیز یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنل لائف کو بھی مینیج کریں اور اپنے کام کو بھی مینیج کریں. اٹس اے ویری چیلنجنگ اینڈ ویری ٹرکی سچویشن، not only for the companies but also for the managers, bosses and the employees. کیونکہ وہ یہ ہے کہ ریموٹ ورک ارینجمنٹ میں باسز کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی، مینیجرز کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی، اور وہ ایون اپنے امپلائیز کو ناک کرنے لگے ورک آورز کے بعد بھی، اسکیجولڈ ورک آورز کے بعد بھی، کہ وہ فون کال بھی اٹینڈ کریں، وہ ای میلز کا جواب بھی دیں، کیونکہ باسز بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے اور ان کے حساب سے کمپنی کے جو گولز تھے یا جو ورک ٹارگیٹس تھے وہ میٹ نہیں ہو رہے تھے. تو یہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے. ایسے میں ایک چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس پہ آج میں بات بھی کروں گا، خاص کر فرام امپلائیز پوائنٹ آف ویو، کہ ہاؤ ٹو سے نو ٹو یور باسز بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ بی اے گڈ ٹیم پلیئر، ٹیم ممبر. یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ اپنے باسز کو نو بھی کہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کی گڈ بکس میں رہیں اور آپ ایک اچھے ٹیم پلیئر بھی اپنے آپ کو ثابت کریں. اس ایکویشن کو امبریس کرنا، میٹ کرنا، اٹ از اے چیلنجنگ جاب. لیکن یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر آپ نو نہیں کہتے اور آپ باسز کی ہر چیز کو مانتے جا رہے ہیں جب کہ باسز ان ریئل ٹائم آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو آپ کی اپنی لائف مشکل ہو جائے گی اور آپ جو گیون ٹارگیٹس ہیں وہ میٹ نہیں کر سکیں گے. اب ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے باس کو نو بھی کہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی کہیں کہ آئی ایم اے گڈ ٹیم ممبر، اور باسز اس بات کو ایکسیپٹ کریں، ریکگنائز کریں. 3 فولڈ اپروچ ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. 3 سٹیپس ہیں یا 4 سٹیپس ہیں، آپ ان کو پلیز فالو کریں جن پہ میں بات کروں گا. میں نے مختلف کمپنیز کی اسٹڈیز دیکھی ہیں، اپروچز دیکھی ہیں. یہ میری ہیبٹ ہے، میں ایوری ڈے ریڈنگ کرتا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا ورک ٹرینڈ کیا سامنے آ رہے ہیں، ایچ آر کے کیا ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں، کمپنیز کیسے اپنے آپ کو نئی سچویشن میں اڈیپٹ کر رہی ہیں، باسز کیسے اپنی ٹیم کو مینیج کر رہے ہیں، ٹیم کیسے بیہیو کر رہی ہے اور سنک کر رہی ہے اپنے باسز کے ساتھ اور آرگنائزیشن گولز کو میٹ کر رہی ہے. تو یہ جو 3-4 اپروچز ہیں ان کو سمجھیں. بہت سمپل سادہ سی اپروچز ہیں. نمبر 1، پریکٹس سیئنگ نو ٹو یور باسز. اس چیز کی پریکٹس کریں کہ آپ اپنے باسز کو نو کہیں. لیکن اگر آپ یہ نو بلنٹلی کہیں گے تو آپ کے باسز اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اٹ ول بی ٹیکن نیگیٹیولی. کیسے؟ یو ہیو ٹو کریٹ اے کنونسنگ پچ، اے کنونسنگ پکچر فار یور باسز. آپ اپنے کام کو سب سے پہلے ایویلویٹ کریں کہ آپ کے پاس کیا کام ہے، آپ کی جاب کے اندر کیا کیا ٹاسک ہیں جو ویکلی یا منتھلی آپ نے کرنے ہوتے ہیں یا ڈیلی کرنے ہوتے ہیں. آپ ان کو ایویلویٹ کریں ڈیٹیل میں. پھر اس میں سے آپ فگر آؤٹ کریں کہ کون سا کام موسٹ ویلیویبل ہے، کون سا لیس ویلیویبل ہے، کون سا موسٹ امپورٹنٹ ہے، کون سا لیس امپورٹنٹ ہے یا ان امپورٹنٹ ہے. پھر آپ ان کاموں کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ وہ آپ کے جو ڈیلی ورک آورز ہیں، جو اسکیجولڈ ورک آورز ہیں، ان کے اندر فٹ آ جائیں. اور یہ سب چیزیں آپ اپنے باسز کے سامنے جا کے پریزنٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمیں اپنے کام کو
ایسے لے کے چلنا ہے جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کام الوکیٹ کیا اور اس کے بعد دوبارہ مجھے ای میلیں کرنا شروع کر دیں، کال کرنا شروع کر دیں، یہ کر لو وہ کر لو، اور جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، ویلیویبل چیزیں تھیں، وہ سائڈ پہ رہ گئیں، اور جو ارجنٹ لیکن لیس امپورٹنٹ لیس ویلیویبل چیزیں تھیں ان کو آپ پرائرٹی پہ لے آئے. تو اس سے نہ صرف آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی آرگنائزیشن بھی سفر کرے گی، باسز بھی سفر کریں گے، اوور آل ٹیم سفر کرے گی. تو یہ ایک پکچر آپ اپنے باسز کے سامنے رکھیں، ان کو کنونس کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم اپنے کام کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ ہم سب سے پہلے موسٹ ویلیویبل کو ٹارگٹ کریں، امپورٹنٹ کو ٹارگٹ کریں، ان چیزوں کو اچیو کریں جو لیس امپورٹنٹ ہے، لیس ویلیویبل ہیں، ان کو ہم کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا ہمارے بزنس پہ، ہماری کمپنی پہ، ہمارے اوور آل پرفارمنس پہ اتنا افیکٹ نہیں آئے گا. تو ایسے اس طرح سے انڈائریکٹلی آپ اپنے باسز کو کنونس کر کے آپ ایک ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ آپ نو بھی کہہ رہے ہوں لیکن آپ کو وہ آپ کے باسز پازیٹیولی لیں، ریکگنائز کریں، اینڈ یو آر کنسیڈرڈ ایز اے گڈ ٹیم پلیئر، ایز اے گڈ آرگنائزر آف یور ورک. پھر جو دوسری چیز ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوئچ آؤٹ سائڈ جیکٹ یا گو فار اے اسٹارٹ اپ اپروچ. یہ دوسرا ایک سٹیپ ہے یا دوسری اسٹریٹجی ہے یا دوسری اپروچ ہے کہ جب آپ اپنے کام سے ہٹتے ہیں تو آپ اپنے جو ایک فارمل ڈریس ہے یا فارمل ایٹیٹیوڈ ہے یا فارمل آپ کا ڈیمینر ہے اس کو ایک دم سے چینج کریں، سوئچ کریں اسے. چاہے آپ فزیکلی کام کر رہے تھے یا آپ ریموٹلی اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے، تو اس چیز کو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی سمجھنا اور سوئچ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنے ورک آورز میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور آپ اپنے جو آپ کا فیملی ٹائم ہے، جو آپ کے ورک آورز نہیں ہیں، اسکیجولڈ آورز نہیں ہیں، اس کے دوران بھی کام کر رہے ہوں گے. تو آپ اپنی ورک لائف بیلنس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. آپ کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں رہے گا، یعنی آپ اپنے کام کو اور اپنی ذاتی زندگی کو بالکل الگ نہیں کر سکتے. تو دیٹ از ویری ڈینجرس، ناٹ اونلی فار دا جاب بٹ فار یور ہیلتھ اینڈ فار یور فیملی آلسو. تو آپ اوور آل اپنے گھر کے کلچر کو بھی اور انوائرمنٹ کو اور ورک کلچر کو بھی روئن کر رہے ہوں گے. تو اس لیے یہ جو آؤٹ سائڈ جیکٹ ہے یا ورک جیکٹ ہے اس کو سوئچ کریں جب بھی آپ کا کام ختم ہو جائے. اور پھر آپ وہ جو اسٹارٹ اپ اپروچ ہے کہ جی آپ جم بھی جائیں، آپ کافی پئیں، آپ اچھی ریڈنگ کریں، اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اپنے اسکیجول کو ریویو کریں، ایڈجسٹ کریں. تو اس طرح سے آپ اپنے کام کو لے کے چلیں. اس سے فائدہ یہ ہے کہ انڈائریکٹلی آپ اپنے باسز کو نو بھی کہہ رہے ہوں گے اور لیکن آپ کو ایز اے پازیٹیو ٹیم پلیئر بھی ریکگنائز کیا جائے گا. پھر تیسری اپروچ یا تیسری اسٹریٹجی کیا ہے کہ آپ اپنے اسکیجول کو اسٹک کریں. اسٹک ٹو یور اسکیجول دیٹ یو ہیو ڈیزائن فار یور سیلف. آپ اس اسکیجول کو لے کے چلیں، اس کو چینج نہ کریں، اپنے ٹاسکس کو یا اپنے کام کو ریویو کرتے رہیں لیکن اپنے کام کو اور اپنی ذاتی زندگی کو دونوں کو الگ الگ رکھیں اور ایک اسکیجول کے نیچے کام کریں اور اپنی زندگی بھی گزاریں، جس سے آپ اپنے کام، اپنی پرفارمنس اور اپنے کام کو بھی ایڈریس کر رہے ہوں گے، اس پہ کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں آئے گا اور آپ اپنی ذاتی زندگی اور فیملی لائف کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے. اور کوشش کریں کہ آپ کا اسکیجول ایسا ہو کہ جو ڈسٹریکشن فری ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کام کے دوران اپنے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں وہ بھی ہینڈل کر رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی انٹرپٹ کر رہی ہے، آپ کی جو ڈومیسٹک چورز ہیں یا آن لائن کو پیمنٹس کرنی ہیں یا کچھ بلز کی پیمنٹس کرنی ہیں وہ بھی آپ کر رہے ہیں. تو یہ ڈسٹریکشنز ہیں. آپ نے جو آورز اسکیجول کر لیے ان کو اسٹرکٹلی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کر کے اپنے کام کو نپٹائیں اور اس کے بعد آپ اپنی ذاتی زندگی کی طرف آ جائیں. جس طرح میں نے دوسری اپروچ میں کہا کہ جو آؤٹ سائڈ ورک جیکٹ ہے اس کو سوئچ کریں آپ. اور چوتھی جو اپروچ ہے وہ ہے کہ آپ منتھلی ریویو کریں اپنے ٹاسکس کا، اپنے ورک کا، اپنے اسکیجول کا. منتھلی ریویو کریں کہ آیا آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. یہ جو اسکیجول ہے یہ پروڈکٹیو ہے آپ کے ورک پوائنٹ آف ویو سے اور ذاتی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ری ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں
کچھ چینجز لائی جا سکتی ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ دی پرفارمنس پروڈکٹیوٹی ایٹ انڈیویجول اینڈ آرگنائزیشنل لیول، اور آپ کی اپنی زندگی کو بھی کمپرومائز کیے بغیر آپ کچھ ری ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. تو یہ کچھ آئیڈیاز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ ان کو ضرور کنسیڈر کریں اور ان کو اپنے سامنے رکھیں، تاکہ آپ جو ایک اس وقت چیلنج ہے کہ ہاؤ ٹو سے نو ٹو یور باسز بٹ بی اے گڈ ٹیم ممبر ایٹ دا سیم ٹائم. سو یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے، بہت ٹرکی کام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں، کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، آپ کمنٹس کریں. میں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو رسپونڈ. انشاءاللہ دوبارہ نئے ٹاپکس کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.